ناظرین آداب، اردو خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں زعیم الدین۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ تل ابیب میں عمارت پر ڈرون حملہ، 7 افراد زخمی۔ امریکہ جانے والے ایئر انڈیا کے طیارے میں تکنیکی خرابی، روس میں لینڈنگ۔ اسرائیل کی جارحیت جاری، مزید 54 فلسطینی شہید۔ دبئی کی شہزادی شیخہ ماہرہ نے شوہر سے طلاق لے لی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد احتجاج جاری۔ کچھ لوگوں میں انسان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا فقدان ہوتا ہے، RSS سربراہ کا ریمارک۔ 2002 کے گجرات فسادات کے مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد۔ BJP حکومت ملک میں نفرت پھیلا رہی ہے، اسد الدین اویسی کا بیان۔ تلنگانہ میں بارش، پانی میں پھنسے ہوئے 28 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں CBI کی کارروائی، رانچی کے ریمس کی میڈیکل طالبات زیر حراست۔ امریکی سفارت خانے کے قریب پیش آیا واقعہ، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے دفتر کے قریب ڈرون حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکے کے بعد پولیس کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ زوردار دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ وسطی تل ابیب میں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ فضائی ہدف سے متعلق واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمنی حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دہلی سے سین فرانسسکو جانے والے ایئر انڈیا کے طیارے میں تکنیکی خرابی آ گئی، جس کے بعد اس نے روس کے کراسنویارسک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ کاکپٹ کے عملے کو کارگو ہولڈ ایریا میں خرابی کا پتہ چلا، جس کے بعد اسے لینڈ کرایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے دوسری پرواز کا بندوبست کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایئر انڈیا نے کہا کہ طیارہ تمام 225 مسافروں اور عملے کے 19 ارکان کے ساتھ کراسنویارسک انٹرنیشنل ایئرپورٹ KJA پر بحفاظت لینڈنگ کی ہے اور تمام مسافروں کو ٹرمینل کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ کی پٹی میں مزید 3 قتل عام کیے، جن کے نتیجے میں 54 فلسطینی شہری شہید اور 95 زخمی ہو گئے۔ شہداء اور زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت میں 38,848 شہید اور 89,459 زخمی ہوئے ہیں۔ ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر اب بھی متعدد زخمی اور شہداء موجود ہیں۔ شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ دبئی کی شہزادی شیخہ ماہرہ محمد راشد المکتوم نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ شہزادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر انکشاف کیا کہ وہ اپنے شوہر شیخ منا بن محمد المکتوم سے علیحدگی اختیار کر رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جوڑے نے اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے صرف 2 ماہ بعد ہی علیحدگی اختیار کر لی۔ پوسٹ میں شیخہ ماہرہ نے لکھا کہ پیارے شوہر، جب آپ دوسروں کے ساتھ مصروف ہیں تو میں ہماری طلاق کا اعلان کرتی ہوں۔ میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں اور میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، آپ کی سابقہ بیوی۔ جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر انفالو کر دیا۔ اکاؤنٹ سے دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی ہٹا دی گئی۔ ملازمتوں میں کوٹا سسٹم یعنی ریزرویشن کے خلاف بنگلہ دیش بھر میں طلباء کی پرتشدد تحریک جاری ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں کہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 39 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2500 سے زائد مظاہرین زخمی ہیں۔ سڑکوں پر لاٹھیوں،
ڈنڈوں اور پتھروں کے ساتھ گھومتے مظاہرین بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ مظاہرین کے سبب بنگلہ دیش میں بس، ٹرین اور میٹرو خدمات ٹھپ ہو گئی ہیں۔ تشدد کو بڑھانے سے روکنے کے لیے حکومت نے موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ اسکولوں، کالجوں کے علاوہ مدارس کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں فوج کو محاذ پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ایک اور حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں میں انسان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا فقدان ہوتا ہے اور انہیں پہلے اس کی تربیت لینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپر مین بننے کے بعد آدمی وہیں نہیں رکتا، اسے لگتا ہے کہ اسے دیوتا بننا چاہیے، اس لیے وہ دیوتا بننا چاہتا ہے، لیکن پھر دیوتا کہتا ہے کہ بھگوان ہم سے بڑا ہے، اس لیے وہ بھگوان بننا چاہتا ہے۔ کانگریس کی ریاستی سطح کے رہنما اور ترجمان راکیش سنہا نے کہا کہ RSS کے سربراہ کے ریمارک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ BJP کی سرپرست تنظیم بھی مودی کے غرور اور تکبر کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات میں ملوث رادھے شیام بھگوان داس اور راجو بھائی بابو لال کی طرف سے دائر کردہ عبوری ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ یہ دونوں 2002 کے فسادات کے دوران بلقیس بانو کی عصمت دری اور اس کے خاندان کو قتل کرنے کے مجرم قرار پائے تھے۔ بھگوان داس اور بابو لال نے اس وقت تک عارضی رہائی کی درخواست کی تھی جب تک کہ سپریم کورٹ نے معافی کی تازہ درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے جنوری میں دیے گئے عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس میں 2022 کی یوم آزادی کے موقع پر گجرات حکومت نے ان کی رہائی کو منسوخ کر دیا تھا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے کہا کہ انہیں دھمکی آمیز فون کالز اور SMS موصول ہو رہے ہیں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے مرکز کی BJP حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت نفرت کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اتر پردیش کے انتخابات میں مہم کے دوران ان پر 6 راؤنڈ فائرنگ کرنے والے حملہ آوروں میں سے کسی کو بھی اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آسام کے چیف منسٹر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آسام میں مسلمانوں کی آبادی 40% سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف 34% ہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتگوڑم کے اشوراؤ پیٹ منڈل میں سیلاب کے پانی میں پھنسے ہوئے 28 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ پیداواگو پروجیکٹ کی سطح آب میں اضافے کی وجہ سے دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا تھا کہ اس دوران 28 افراد جن میں کسان، زرعی مزدور اور مسافرین شامل تھے وہ بارش کے پانی میں پھنس گئے۔ ریاستی وزیر ٹی کرشنا راؤ نے چیف منسٹر اور ریاستی وزیر پیر سرینواس ریڈی کے علاوہ آندھرا پردیش کے چیف سیکریٹری سے بات چیت کی، جس کے بعد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 22 افراد کو نارائن پور منتقل کیا گیا، جبکہ مزید 6 افراد کو NDRF کے دستوں نے کشتی کے ذریعے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ CBI نے نیٹ UGC پیپر لیک معاملے میں رانچی کے میڈیکل کالج ریمس کی سال اول کی طالبہ سربھی کماری کو حراست میں لیا ہے۔ سربھی کو سولور گینگ کی رکن قرار دیا جا رہا ہے، جس نے لیک ہونے والے سوالیہ پرچے کے جوابات تیار کیے تھے۔ CBI کی ٹیم نے طالبہ کو جمعرات کی شام دیر گئے پوچھ گچھ کے بعد اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایجنسی نے ریمس کے اسٹوڈنٹس ویلفیئر کے ڈین ڈاکٹر شیو پرائے سے بھی طالبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ اس معاملے میں رانچی کے کچھ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس CBI کی جانچ کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔